اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پر ایک مجلس شروع کریں۔ ایک سورہ فاتحہ تمام مومنین و مومنات کے ارواح کے لیے، بالاخص وہ لوگ جو پچھلے سال مولانا المومنین کی شہادت کی مجالس کے اندر شریک تھے، اب دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ آپ کے ہمارے مرحومین علماء ورفاء فقہاء جنہوں نے مکتب اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خدمت کی، ان سب کی ارواح کی بلندی کے لیے ایک سورہ فاتحہ تلاوت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد کا۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الأراضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ مولانا امیر المومنین کی شہادت کے ایام سے میں اور آپ نزدیک ہو رہے ہیں، اور دو روایات کے مطابق جو اس وقت ماہ مبارک رمضان کے آغاز کے سلسلے میں یہاں پر موجود ہیں، اب مولانا امیر المومنین کی ضربت کی شب قرار پاتی ہے ایک قول کے مطابق۔ اس موقع پر اللہ کے حضور اس بات کے شکرانے کے لیے کہ اس نے ہمیں امیر المومنین کے چاہنے والوں میں سے قرار دیا، مولانا امیر المومنین کے منصب امامت کو سمجھنے والوں میں سے قرار دیا، اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مولانا امیر المومنین کے فرزند کی نصرت کرنے والوں میں بھی خدا ہمیں قرار فرمائے انشاءاللہ، اور ان کی نصرت کی راہ میں ہم سب کو اپنی جان کی قربانیاں پیش کرنے کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ وقت کے امام کے حضور ان کی جد امجد کی شہادت کی تذکرت پیش کرنے کے لیے اور اس مقدس خاندان کے حضور ادائے احترام کے لیے شب قدر کی مناسبت سے قرآن کریم کے فہم و شعور کے اضافے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ پروردگار عالم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جو بھی طریقہ کار ممکن تھا اس طریقہ کار کو اختیار کیا اور انسانوں کو ہدایت نازل فرمائی ہے۔ ہمارے پاس اصول کافی کے اندر جو ابتدائی ترین روایات موجود ہیں وہ حجت کے نام پر ہیں کہ خدا تعالیٰ جن دلیلوں کو انسانوں کے سامنے بھیجتا ہے اس کو ہم حجت تعبیر کرتے ہیں۔ تو ایک حجت اللہ کی طرف سے حجت ظاہری ہوتی ہے اور ایک حجت باطنی ہوتی ہے۔ حجت ظاہری یہ ہے کہ خدا نبی بھیجتا ہے، خدا امام بھیجتا ہے، اور حجت باطنی یہ ہے کہ اس نے ہماری ضمیر کے اندر بہت ساری چیزوں کی فہم و شعور کو قرار دے دیا ہوتا ہے، ہم ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو اگر کہیں ایسا ہو کہ کسی انسان کو کسی نبی کا نام سننے کو نہ ملے، کسی امام کا نام سننے کو نہ ملے، صرف اتنا کرے کہ اپنی فطرت سے سوال کرتا رہے، تو وہ انسان بھی یقیناً خدا تعالیٰ کی طرف ہدایت پا جائے گا۔ خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے الہام کر دیا ہے نفس کو
کہ فسق و فجور کیا ہوتا ہے اور تقوی اور پرہیزگاری کیا ہوتی ہے. اس کو ہم حجت باطنی تعبیر کرتے ہیں. اور ایک خدا کی طرف سے حجت ظاہری آتی ہے. پھر جو خدا متعال کی طرف سے حجت آتی ہے، ایک حجت کا حصہ پیغام کا ٹیکسٹ کی صورت میں ہوتا ہے، متن کی صورت میں ہوتا ہے، رائٹنگ کی صورت میں ہوتا ہے. اس کو ہم کتاب تعبیر کرتے ہیں. اور ایک وہ ہوتا ہے جو اللہ کا نبی اپنی سیرت کے ذریعے سے پیش کر رہا ہوتا ہے. تو ایک ہمارے پاس حجت باطنی ہوتی ہے جو ہمارے اور آپ کے اندر نفس کی صورت میں ہے، فطرت کی صورت میں ہے. اور ایک حجت ظاہری ہوتی ہے جو کتاب اور نبی کی صورت میں ہمارے پاس ہوتی ہے. آج کے لیے ہم تھوڑا سا اس کے اوپر گفتگو کرنا چاہیں گے کہ دلیل کیا ہے ہمارے پاس کہ اللہ نے حجت ظاہری کو بھیجنا ہوتا ہے، قرآن کریم کو، نبی کو، امام کو کیوں بھیجنا ہوتا ہے، اس کے اوپر کیا دلیل ہے. تھوڑا سا اس کے بیک گراؤنڈ کو عرض کرنے کی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ پھر مولا امیر المومنین کی ذات مقدس کے حوالے سے چند عرائض آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے. مولا کی ذات گرامی پر ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد. اصل میں یہ بہت باریک سے ایک چیپٹر ہے، وہ یہ کہ ہر انسان کے پاس اپنے عقیدے کے اوپر عقل سے دلیل ہونا ضروری ہے. کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ میرے والد امامیہ تھے، 12 امام کے ماننے والے تھے، میں بھی 12 امام کا ماننے والا ہوں. اس کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا چونکہ میں مسلمان پیدا ہوا تھا تو میں مسلمان ہوں. عقل کے ساتھ دلیل ہونا ضروری ہے. دوسروں کی پیروی میں عقائد کو اختیار نہیں کیا جا سکتا. البتہ دیکھنے میں تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ ایک مسلمان کہے کہ بھائی میں 10 نسل سے مسلمان تھا لہذا 11ویں نسل بھی مسلمان ہوں. لیکن یہ بات اس لحاظ سے اچھی نہیں ہے کہ اگر سب یہی کام کریں تو پھر کسی کافر نے مسلمان نہیں ہونا ہوگا، کوئی ہدایت پہ نہیں آئے گا. وہ بھی یہی کہے گا کہ میں 10 نسل سے عیسائی تھا تو میں کیوں ادھر آؤں. تو ہمارے پاس اصول یہ ہے کہ آپ کو عقائد کے اندر کسی کی پیروی نہیں کرنی ہوتی ہے. عقائد کے اندر آپ کے پاس اپنی دلیل ہونا ضروری ہے. تو اب نبوت کے اوپر ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ ہم نے نبی کو نہیں دیکھا، 1400 سال پہلے تشریف لائے تھے، دنیا سے چلے گئے، ہم نے ان کو نہیں دیکھا. جو کچھ ہم نے ان کے بارے میں سنا ہے وہ روایات کے ذریعے سے ہے یا لوگوں کا کہا ہوا سنا. تو کیا دلیل ہے ہمارے پاس کہ اللہ نے نبی بھیجا یا اللہ نے نبی نہیں بھیجا؟ تو ہم کہیں گے کہ ہمارے پاس عقلی دلائل ہیں جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ نبی کا ہونا قطعاً ضروری ہے. ہو نہیں سکتا کہ نبی نہ ہو. کیا دلیل ہے ہمارے پاس؟ تو ہم کہیں گے یہ جو دلائل ہیں نبی کے اوپر اگر آپ کوئی دلیل دینا چاہتے ہیں تو وہ قرآن کی آیت نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کیونکہ قرآن تو خود نبی لے کر آئیں گے. اگر نبی ثابت نہیں ہوا تو قرآن کہاں سے ثابت ہو جائے گا آپ کے لیے؟ تو اب آپ یہ کہیں کہ چونکہ قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ میں ہر قوم کے اندر ایک نبی بھیجتا ہوں لہذا نبی ہونا چاہیے، تو ہم کہیں گے نہیں، یہ صحیح نہیں ہے. نبی ثابت ہوگا تو قرآن کے اوپر بات آئے گی. لیکن اگر نبی ثابت نہیں ہوا، نبوت ثابت نہیں ہوئی تو وہی کہاں سے ثابت ہو جائے گی؟ تو آپ قرآن سے دلیل نہیں لا سکتے، آپ روایت سے بھی دلیل نہیں لا سکتے، کیونکہ نبی ثابت نہیں ہوا تو روایت کہاں سے ثابت ہوگی؟ تو آپ کو جو دلیل لانی پڑے گی وہ عقل سے لانی پڑے گی. عقل کے ذریعے سے آپ کو دلیل لانی پڑے گی. اب میں چند منٹس میں سادہ سی دلیل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور پھر ہم انشاءاللہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ایک بار پھر مولا امیر المومنین اور نبی خدا کی ذات پر درود بھیجیں. محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. جو دلیل ہماری شروع ہوتی ہے وہ خود خدا کی ذات سے شروع ہوتی ہے. خدا کی ذات جو ہوتی ہے، اور میں بہت بنیاد سے شروع کرتا ہوں. آپ اور میں اگر خدا کو مانتے ہیں تو ناقص خدا کو مانتے ہیں یا کامل خدا کو مانتے ہیں؟ تو ہم کہتے ہیں بھئی اگر ناقص ہوا تو وہ خدا ہوگا ہی نہیں. یہ جو ہم خدا کو مانتے ہیں اس کے اندر دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ ہوتی ہے کہ کس نے کس کو خلق کیا. تو ہم کہتے ہیں اس نے اس کو خلق کیا، اس نے اس کو خلق کیا. تو یہ جو خلقت کا ایک سلسلہ ہے یہ ایسی جگہ پہ رکنا ضروری ہے جس کو کسی نے خلق نہ کیا ہو، ورنہ تو یہ یہی چلتا رہے گا، اس نے اس کو خلق کیا، اس نے اس کو خلق کیا. تو یہ سلسلہ کہیں رکنا ضروری ہے. وہ کہاں پہ رکے گا؟ تو ہم کہیں گے وہ وہاں پہ رکے گا جس کو کسی نے خلق نہ کیا ہو. اچھا بھئی یہ کیا جملہ ہوا کسی نے خلق نہ کیا ہو؟ کیوں خلق نہ کیا ہو؟ کیونکہ اس کو خلق ہونے کی ضرورت ہی نہ ہو.
اس کے اندر کوئی نقص نہ ہو، اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو. جس کے اندر نقص نہیں، کس کے اندر عیب نہیں، اس کو خلقت کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم کہتے ہیں اگر کسی کا وجود کامل ہوگا تو یہ وہ جگہ ہوگی جہاں پر یہ چین کس نے کس کو خلق کیا وہاں پہ جا کے رک جائے گی. تو ہمارا خدا ہے ہی وہ جو کامل ہو. اگر ناقص ہوا تو وہاں پہ ہماری چین نہیں رکے گی. کامل ہونا ضروری ہے. اگر خدا کامل ہے تو اس کے اندر صفتیں جو ہوں گی وہ کمال کی ہوں گی یا نقص کی ہوں گی؟ اگر خدا کامل ہے تو ساری صفتیں اس کے اندر کمال کی ہوں گی. تو کل پرسوں جو آپ کے سامنے تذکرہ ہوا کہ بھئی وہ عالم ہو، وہ قدیر ہو، وہ سخی ہو، وہ جواد ہو، وہ غنی ہو، یہ سب کمال کی صفتیں ہیں خدا کی. انہی کمال کی صفتوں کے اندر بنیادی ترین ایک صفت ہے خدا کے اندر عدل ہو یا نعوذ باللہ ظلم ہو. تو ہم کہیں گے کہ ممکن نہیں ہے کہ ظلم ہو. ظلم خود نقص کی نشانی ہوتی ہے. ظالم جہاں کہیں بھی ظلم کرتا ہے تو ظالم کے اندر کوئی کمی ہوتی ہے تو ظلم کرتا ہے. اگر کمی نہ ہو تو کبھی ظلم نہیں کرے گا. اس کے اوپر ہم کبھی ظاہر موقع نہیں ہے کہ اس کے اوپر عرض کریں، لیکن یہ جو ظلم انسان کرتا ہے وہ یا جہالت سے کرتا ہے یا مجبوری سے کرتا ہے یا اپنی کسی عاجزی سے کرتا ہے. کسی نہ کسی کمی کی وجہ سے ظلم کرتا ہے. نہ ہو کمی کبھی ظلم نہیں کرے گا. خدا میں کوئی کمی نہیں ہے. چونکہ خدا میں کوئی کمی نہیں ہے خدا کبھی ظلم نہیں کرے گا. چلو یہ بات بھی طے ہو گئی کہ خدا کا وجود کامل وجود ہونا چاہیے ورنہ وہ خدا نہیں ہوگا. کامل وجود ہوگا تو کامل صفات ہوں گی. کامل صفتوں میں سے ایک صفت یہ ہے کہ خدا عادل ہوگا، خدا ظالم نہیں ہوگا. اچھا اب ہم ایک سوال کو آگے بڑھاتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ کیا آپ کبھی ایسا کریں گے کسی بچے سے امتحان لیں، اسے نہ بتائیں کہ امتحان میں حل کیا ہے اور امتحان میں فیل ہونے پہ سزا بھی دیں؟ آپ کسی سے امتحان لیں، اس کو پڑھایا بھی نہیں ہے، اسے بتایا بھی نہیں ہے، اچانک امتحان لے لیا، اسے سکھایا بھی نہیں اور اس امتحان میں فیل ہونے پہ اس کو سزا بھی دے دی. مثلا آپ گاڑی چلا رہے ہیں، گاڑی چلاتے چلاتے اچانک ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا بھائی یہاں پہ تو یہ قانون لاگو ہوتا ہے. آپ اس سے پوچھیں کہاں لکھا ہے؟ تو کیا کہیں لکھا نہیں ہے، میں نے ابھی 1 منٹ پہلے سوچا اور اب تمہیں سزا، پہلے آدمی تم ہی ہو جس کو سزا نہیں دے گی. دیکھیں یہ ناممکن ہے. اگر آپ کو مجھے سزا دینی ہے تو پہلے آپ کو مجھے قانون بتانا پڑے گا. میں اس کے مطابق نہ چلوں تو آپ مجھے سزا دیں گے. تو ہم کہیں گے کہ بھئی یہ جو خدا عادل ہے یہ ظالم نہیں ہے، کیا یہ انسانوں کو بتائے بغیر کسی چیز کی سزا دے گا؟ نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے. اچھا اگر اس کے لیے بتانا ضروری ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کو کسی کو بھیجنا پڑے گا جو آ کر بتائے. اس عادل خدا کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ کسی پیغام لانے والے کو بھیجے، وہ خدا سے پیغام لے اور ان بندوں کو پیغام دے تاکہ یہ پتہ چلے کہ بھئی اللہ کا قانون اس موقع کے اوپر کیا ہے. ضرورت قرار پاتی ہے اللہ کی صفات کو دیکھتے ہوئے کہ ایک ہادی ہونا چاہیے، ایک پیغام لانے والا ہونا چاہیے. اچھا اب یہ جو پیغام لانے والا ہونا چاہیے یہ خود سچا ہونا چاہیے یا نعوذ باللہ تعالیٰ جھوٹا بھی چلے گا؟ تم کہیں گے نہیں بھائی اگر یہ جھوٹ بولنے والا ہوا تو پھر یہ اچھا پیغام لانے والا نہیں ہو سکتا، چونکہ ہم اس کی بات کے اوپر اعتماد نہیں کر پائیں گے کہ یہ اب پیغام جو دے رہا ہے یہ اللہ کا دے رہا ہے یا کسی اور کا دے رہا ہے. تو پیغام لانے والے کے اندر سچ ہونا ضروری ہے. اچھا وہ پیغام لانے والا غلطی سے کوئی کام غلط کر سکتا ہے؟ تو ہم کہیں گے نہیں بھائی یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر وہ غلطی سے بھی کوئی کام غلط کر دے گا تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ یہ جو اس نے کیا وہ ہم نے کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. تو اگر وہ غلطی سے کوئی کام غلط کر دے تو پھر ہمیں کیا پتہ چلے گا؟ ہم بھی غلطی کر بیٹھیں گے. تو اس کا ضروری ہے کہ وہ ایسا ہو کہ سچ بولتا ہو، غلطی سے بھی کوئی غلط کام نہ کرے. اس کو ہم کہتے ہیں اس کے اندر عصمت ہو، وہ معصوم ہو. تو خدا کی صفات کا تقاضا یہ ہے کہ وہ عدل کرے، عدل کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بندوں کو قانون پہنچائے اور قانون پہنچانے کے لیے ایسے بندے کا انتخاب کرے جس کے اندر عصمت ہو، وہ معصوم ہو، ورنہ وہ ہمارے کام کا نہیں ہوگا. اچھا اب مثال کے طور پر یہ ایسے ہوگا کہ میں ووٹنگ سے طے کروں کہ وہ بندہ کون ہوگا یا خدا طے کرے گا؟ بھائی میں تو خود ناقص ہوں، میں تو خود سیکھنے کے لیے آیا ہوں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں جا کر ووٹنگ سے طے کر لوں کہ
اللہ کی طرف سے جو پیغام لائے گا وہ کون سا ہوگا؟ نہ مجھے پتا کہ پیغام کیا ہے، نہ مجھے پتا پیغام کے تقاضے کیا ہیں، تو میں کہاں سے ووٹ دوں گا؟ میں خدا سے کہوں گا خدا تیرا معاملہ ہے، تو یہ طے کر کے بتا کہ بھئی میں کس کو بھیجنے والا ہوں، اور یہ خدا کا کام بنے گا کہ وہ اپنے لیے نبی کا انتخاب کرے اور نبی کو ہمارے سامنے بھیج دے۔ تو یہ نبوت کے اوپر اجمالی طور پر ایک عقلی دلیل قرار پاتی ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور سوال ہے، وہ یہ کہ بھائی جب نبی موجود ہے اور نبی آ گیا ہے تو اب آپ کو امام کی کیا ضرورت ہے؟ وہ نبی آ گیا، پیغام مل گیا، معاملہ ختم ہو گیا۔ اب یا تو آپ نبوت کو لے کے آگے چلتے رہو، کہو بھائی نبی ختم نہیں ہوئے، نعوذ باللہ تعالیٰ نبی پہ نبی آتے چلے جائیں گے، اور اگر نبی کی ضرورت نہیں ہے تو پھر آپ نے امام کا فنکشن کیوں بنایا، امام کا عہدہ آپ نے کیوں بنا دیا؟ تو اگر ضرورت ہے تو نبی کو ہی چلاؤ، اور اگر ضرورت نہیں ہے تو پھر امام کو بھی کیوں رکھا؟ اب اس کے اوپر گفتگو کر لیتے ہیں چند منٹس میں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ بالکل اس کی سادہ سی مثال ہم اس طرح سے دیتے ہیں کہ بھائی فرض کریں مجھے اپنا گھر بنانا ہے، اور ابھی سال بھر پہلے میں نے گھر بنایا تو مجھے اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے مثال، وہی کہ مجھے گھر بنانا ہے تو مجھے آرکیٹیکٹ بھی چاہیے، مجھے کانٹریکٹر چاہیے، مجھے مستری بھی چاہیے، مزدور چاہیے، یہ سب آئیں گے تو گھر بنے گا۔ تو وہ سب میں لے آیا اور میں نے گھر بنا لیا، اب گھر بن گیا، اب میں پوچھوں گا اب دوبارہ آرکیٹیکٹ کو وہیں کھڑا رکھوں، کانٹریکٹر کو وہیں پہ کھڑا رکھوں، مستری مزدور وہیں کھڑے رکھوں؟ اب کیا فائدہ؟ بھئی گھر بن گیا، معاملہ ختم ہو گیا۔ اچھا گھر بن گیا، معاملہ ختم ہو گیا، اب اور مجھے کچھ نہیں چاہیے؟ ہاں کچھ اور لوگ چاہیے، اب کچھ اور لوگ چاہیے۔ ٹھیک ہے مجھے کانٹریکٹر نہیں چاہیے، مجھے آرکیٹیکٹ نہیں چاہیے، لیکن مثال کے طور پر مجھے گھر کی مینٹیننس کرنے والے لوگ ابھی بھی چاہیے، مجھے گھر کی حفاظت کرنے والے لوگ ابھی بھی چاہیے۔ تو ایک فنکشن پورا ہو گیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب کوئی کام باقی نہیں بچا ہے، نہیں ابھی بہت کام باقی ہے، کام دوسرا ہو گیا ہے، اب بندے کچھ اور چاہیے۔ اللہ کے نبی نے 1,24,000 اللہ نے 1,24,000 نبی سے پیغام بھیجا، اتنا بھیجا کہ پیغام سارا کا سارا آ گیا۔ اب پیغام سارا آ گیا، اب اور پیغام بھیجے نبی؟ اب تو بے تکی بات۔ اگر کامل پیغام آ گیا اور دوبارہ خدا ایک اور پیغام بھیجے تو 3 حالتیں ہوں گی۔ کامل پیغام آ گیا، الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کامل پیغام آ گیا۔ اب اگر خدا دوبارہ پیغام بھیجے گا تو 3 حالتیں ہوں گی، یا تو اسی کو ریپیٹ کر کے بھیج دے، تو خدا یہ بیکار کا کام کیوں کرے گا؟ جو پہلے سے پیغام آیا وہ اسی کو رکھے گا، ریپیٹ کیوں کرے گا وہ؟ یا ہم یہ کہیں کہ وہ دوبارہ پیغام بھیجے اور پیچھے والے سے ناقص بھیج دے، پہلے کامل بھیج چکا ہے اب ناقص بھیج دے، تو خدا یہ کام کبھی بھی نہیں کرے گا۔ اگر ایک کامل پیغام آ چکا ہے تو ایک ناقص پیغام نہیں بھیجے گا۔ اب ممکن ہے کوئی بچہ ہم سے کہ کامل تو بھیج دیا ہے، اب اس سے بھی بڑھ کر بھیجے۔ بھائی کامل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اس سے بڑھ کر نہیں ہوگا، اس کا مطلب یہ اب مزید پیغام کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اچھا پیغام کی گنجائش نہیں ہے، اس کا مطلب ہے اب مزید نبی کی گنجائش نہیں ہے۔ اب کس چیز کی گنجائش ہے؟ کوئی ہے جو اس پیغام پر عمل کروائے، کوئی ہے جو اس پیغام پر ہونے والے اعتراضات کا دفاع کرے، کوئی ہے جو اس پیغام کو بیان کرے، اور خدا نہ کرے اگر اس پیغام کے دفاع کے لیے قربانی دینی پڑے تو وہ قربانی بھی دے دے۔ اس فنکشن کو ہم امام کہتے ہیں، اس کو ہم امامت کہتے ہیں۔ اب نبوت نہیں چاہیے لیکن اب ہمیں امامت چاہیے، تو اس لیے اللہ کے نبی کے بعد ختمی مرتبت کے بعد مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی امامت کا دور شروع ہوا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ یہ مختصر سا بہت ہی کم وقت میں 10-12 منٹ کے اندر ہم نے کوشش کر کے نبوت اور امامت کے اوپر جو عقلی دلائل تھے وہ آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ اچھا اب ظاہر ہے اس کے اوپر میں مزید گفتگو نہ کروں، یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ سب نبوت اور امامت کے پہلے سے ماننے والے ہیں، ان کو اس کے اندر کوئی کوشچن نہیں ہے۔ کوشچن کس چیز کے اندر ہے؟ کوشچن مجھے ہے ایک معاملے کے اندر، اور وہ یہ ہے کہ 1400 سال پہلے جو امیر المومنین تشریف لائے تھے اور میں ان کا عاشق ہوں، میں ان کا چاہنے والا ہوں، میرا ان سے رشتہ کیسے جڑے، میرا ان سے تعلق کیسے بنے؟
مجھے تو اس پہ محنت کرنی ہے، مجھے کہ بھائی میں نے ان کو نہیں دیکھا، میں ان سے کبھی نہیں ملا، آج اگر میں چاہوں کہ میں یہ کہلاؤں کہ میں علی کا ماننے والا ہوں تو مجھے کیا چاہیے، مجھے کیا چاہیے؟ اب یہاں پہ بہت سارے راستے، بہت سارے طریقے بن سکتے ہیں اور بہت سارے مسائل اس کے اندر آ سکتے ہیں، لیکن میں ایک روایت سے شروع کروں گا، وہ جو مشہور و معروف روایت ہمارے پاس اللہ کے نبی سے موجود ہے، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، درود بھیجے گا محمد وعلی صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔ میں نے قبول کر لیا کہ اللہ کے نبی ہیں، میں نے قبول کر لیا کہ غدیر خم ہوئی ہے، میں نے قبول کر لیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، یہ سب میں نے قبول کر لیا، میں امیر المومنین کا چاہنے والا بن گیا، خاندان عصمت اور طہارت اولاد امیر المومنین جو معصوم ہیں ان کی حجت کا قائل ہو گیا۔ اب ایک سوال ہے میرے سامنے مجھے کہ اب میں کیا کروں کہ میں اس نسبت کا اور اس تعلق کا حق ادا کروں۔ میں دو طرح سے اس کو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، ایک تو تمسک کے چیپٹر میں اور ایک نسبت کے چیپٹر میں، دونوں باتوں کو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ تمسک کسے کہتے ہیں؟ یہی جو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا، اگر تم ان دونوں سے تمسک کرو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ اللہ کے رسول کی وہ روایت ہے جو ہمارے پاس موجود امامت اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے عظیم الشان مقام کو ثابت کرنے کے لیے اہم ترین روایت۔ اچھا الحمدللہ رب العالمین، یہ روایت ہمارے پاس بھی موجود ہے، اہل تسنن کے پاس بھی موجود ہے، اس روایت کی صحت اور اسناد کے بارے میں ہمیں کوئی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ تفاسیر کے اندر مشکل آئیں گی، اہل بیت کا مطلب وہ کیا لیں گے، ہم کیا لیں گے، لیکن اس میں کوئی مسئلہ نہیں کہ اللہ کے رسول نے جملات ارشاد فرمائے، لیکن میں عرض کر رہا ہوں ہماری مشکل اہل سنت سے تو بعد میں آئے گی، ہماری مشکل اپنے ساتھ ایک اور آئے گی۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ آئے گی کہ یہ جو اللہ کے رسول نے کہا تھا اگر تم ان دونوں سے تمسک کرو گے اس کا مطلب کیا ہے؟ عربی میں ارشاد فرمایا اللہ کے رسول نے ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا، اگر تم ان دونوں سے تمسک کرو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ اب میں ایک اور بات پہلی بار کرتا چلوں، بھائی یہاں پر دو چیزوں سے تمسک کے لیے کہا ہے، ایک اطرت اہل بیت اور اس سے پہلے قرآن کریم۔ جو بھی قوم یہ غلطی کرے کہ ایک کو لے لے دوسرے کو چھوڑ دے، رسول خدا کی نص سے صریح کے مطابق وہ گمراہ ہو گئی ہے۔ جو بھی قوم یہ کرے کہ وہ قرآن لے لے اہل بیت چھوڑ دے، نعوذ باللہ تعالی، یا خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی کوئی یہ ستم کرے کہ اہل بیت لے لے اور قرآن چھوڑ دے، گمراہ ہو چکا ہے وہ۔ اللہ کے رسول نے گنجائش نہیں چھوڑی وہاں پر۔ تو عزیزان محترم، میں نے آپ کی خدمت میں اسی لیے پہلے دوسرے دن یہ عرض کیا تھا کہ بھائی ہم بہار قرآن میں سے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہمارا تعلق قرآن کریم سے ٹوٹ جائے، ہم لوگ قرآن کریم کے بارے میں نعوذ باللہ تعالیٰ کسی غفلت میں مبتلا ہو جائیں، اور اگر کوئی مجھ سے یہ کہنا کہ یہ جو ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں اس کا مطلب ہے ہم قرآن کو تو خود بخود مان رہے ہیں، اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے رسول دونوں کو ذکر نہ کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے دونوں کا تذکرہ کیا۔ تو ہمیں اپنے نفس کے اندر، اپنی زندگی کے اندر مسلسل اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا کہ مجھے ان دونوں کو لے کر چلنا ہے۔ ہاں یہ مجھے معلوم ہے کہ کوئی قرآن کو نہیں سمجھ پائے گا اگر اہل بیت کے نزدیک نہیں گیا، اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ کوئی اہل بیت کو نہیں سمجھ پائے گا اور اس نے قرآن کریم سے مدد نہیں کی، اور اگر کوئی یہ کہے نہیں اس کے علیحدہ علیحدہ بھی ممکن ہے تو پھر میں کہوں گا پھر رسول خدا کی نص صریح کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ تو عزیزان محترم، ہم دونوں کو تمسک کرنا ہے قرآن کریم سے بھی۔ اچھا اب چند منٹس کے اندر فوری طور پر یہ بھی عرض کر، قرآن سے تمسک کیسے کریں بھائی، قرآن کریم سے تمسک کیسے کریں؟ ابھی میں عرض کروں گا رسول اللہ کی اطرت سے تمسک کیسے کریں، لیکن پہلے قرآن کریم پہ تمسک بھی عرض کر دوں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ وہ موضوع اگنور ہو جائے، پھر نظر انداز ہو جائے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
ایک تو ہے کہ قرآن کریم کو مطالعہ کرتے رہیے. کسی مسلمان کے لیے اس سے بڑھ کر کتنی بے عزتی کی بات ہوگی, کیا بے عزتی کی بات ہوگی کہ کوئی ہمیں پکڑ کر کہے تم مسلمان ہو, کہ ہاں مسلمان ہو. قرآن مانتے ہو؟ ہاں مانتے ہو. پڑھا ہے کبھی؟ اور میں نعوذ باللہ تعالیٰ کو مجھے نہیں معلوم کیا ہے اس کے. یہ کتنی بے عزتی کی بات ہے. کوئی مجھے پکڑے اور کہے بھائی تم امیر المومنین کے چاہنے والے ہو؟ ہاں بھائی چاہنے والے. جان دو گے؟ ہاں جان دیں گے. یہ بتاؤ نہج البلاغہ پڑھی؟ نہیں پڑھی. تم تو کہتے میں جان دوں گا, تم نے تو ان کا کلام ہی نہیں سنا کہ انہوں نے کہا کیا, تو تم جان کہاں سے دو گے؟ کیا وہ تمہارے خیال میں تمہارے پاس سامنے کھڑے ہو کر تمہیں حکم دیں گے؟ بھائی حکم دینے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جس تک میں خود نہیں پہنچتا اس تک اپنا لکھا ہوا بھیج دیتا ہوں, اور وہ لکھا ہوا حجت ہوتا ہے. مثلا کیا جرمنی کی گورنمنٹ کا پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ آپ کے سامنے کھڑے ہو کر آپ کو بتائے گا کہ یہاں پہ کانسٹیٹیوشن کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ نہیں کرے گا. اس کا کام یہ کہ وہ پاس کروائے گا اور اس کے بعد ڈکلیئر کر دے گا بھائی آج سے جرمنی کا قانون یہ ہے, جو بھی رہنے والا ہے اس کو پڑھے, خود اس کی ذمہ داری ہے, نہ کہ وہ آ کر آپ کو بتائے گا کہ آپ کریں کہ آپ کیا کریں اور کیا نہ کریں. امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں خود بات ارشاد فرما دی, وہ محفوظ ہو گئے. قرآن سے تمسک کیسے کریں؟ بہت سادہ سی بات عرض کروں گا کیونکہ وقت یہاں پہ انتہائی کم ہوتا ہے. ایک موضوع کو شروع کریں اور ٹائم ختم ہونے کی طرف آ جاتا ہے. قرآن کریم نے کچھ حکم دیے, کچھ منع کیے, یہ کرو یہ نہ کرو. آپ قرآن کریم کا ایک صفحہ پڑھیں, دیکھیں اس میں کہاں پر آیا ہے کرو, کہاں پر آیا ہے نہ کرو. جو وہ کہہ رہا ہے کرو وہ کر لو, اور جو وہ کہتا ہے نہ کرو وہ نہیں کرو. سادہ سی بات. اگر وہ کہتا ہے یہ بندہ ہمیں پسند ہے, دیکھو اس کی صفتیں کیا لکھی ہیں, اپنے آپ سے پوچھو میرے اندر یہ ہے. اگر خدا متعال حضرت ابراہیم کے لیے کہتا ہے انہو مثلا اواہ حلیم, وہ ابراہیم جو تھے وہ بہت صبر کرنے والے تھے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے تھے. بھائی دیکھو میرے اندر یہ دو صفتیں ہیں, میں اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہوں. اگر میں گڑ گڑا رہا ہوں جو اواہ کا مطلب لیا جائے گا, یا مثلا انیب منیب, یہ سب ترجمہ وہی ہوتا ہے اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والا. تو بھائی میں گڑ گڑاتا ہوں یا نہیں گڑ گڑاتا؟ ہاں مثلا میرا بھائی زخمی ہو گیا, بیمار ہو گیا, نعوذ باللہ تعالیٰ, میں خدا کے سامنے رونے لگتا ہوں, اس کو شفا دے دو. یہ علیحدہ معاملہ ہے جب میں اپنی ضرورت کی خاطر خدا کے سامنے جاتا ہوں. لیکن اگر کوئی ضرورت نہیں ہو خدا کے سامنے جاتا ہوں, کبھی خدا سے کچھ بات پوچھتا ہوں, کہتا ہوں. خدا کو یہ پسند ہے, قرآن کریم میں تعریف کرتا ہے. مثلا وہ کہتا ہے مومنین وہ ہوتے ہیں یستغفرون بالاسحار, سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں, یہ خدا کو پسند ہے. یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا, مدد کرتے ہیں لوگوں کی, یہ اللہ کو پسند ہے. قرآن کریم میں فرما رہا ہے بھائی ہمیں پسند ہے. فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم, ان کے پیسے میں مانگنے والے ضرورت مند لوگوں کے لیے علیحدہ سے حصہ ہوتا ہے, یہ خدا کو پسند ہے. بس آپ قرآن کریم دیکھ لیجئے, اس میں کچھ لکھا ہے یہ کرو اور کچھ لکھا ہے یہ نہ کرو. کچھ لوگوں کی تعریفیں نہیں کی ہیں, کچھ لوگوں کی برائی کی ہے, مذمت کی ہے. جو وہ کہتا ہے کرو وہ آپ کر لیں, جن کے بارے میں کہتا ہے یہ اچھے لوگ تھے ان کوالٹیز کو اپنے اندر چیک کریں. عزیزان محترم شب قدر ہے, ایسا نہ ہو شب قدر گزر جائے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا. شب قدر پہ آپ کیا کریں؟ عبادتیں کریں, دعا کریں, سارے کام کریں. ایک کام اور کریں, اپنے آپ سے ایک سوال پوچھے گا, میں وہی ہوں جو قرآن بنانا چاہتا تھا؟ میں وہی ہوں؟ دیکھو ہمیں اور آپ کو کیا ہونا ہے, یہ قرآن ایک نقشہ ہے, ہمیں وہ بلڈنگ بننی ہے جو اس نقشے پہ بنی ہے. قرآن نقشے کی طرح ہے, یہ وہ نقشہ ہے جس پر خدا بلڈنگ بنانا چاہتا ہے. اپنے آپ سے پوچھے گا میں وہی ہوں جو قرآن بنانا چاہتا تھا؟ اگر وہ نہیں ہوں تو کیوں نہیں ہوں بھائی؟ آخر مسلمان ہوں میں, قرآن کا ماننے والا ہوں. اگر قرآن کریم کا ماننے والا ہوں تو قرآن کا نقشہ میرے لیے آیا ہے, میرے اوپر وہ نقشہ امپلیمنٹ ہونے کے لیے آیا ہے. یہ قرآن کریم بہت بڑا ایک نقشہ ہے, پوری کائنات کا نقشہ ہے. اس کے اندر میرے لیے بھی ڈرائنگز آئی ہوئی ہیں, وہ سب ڈرائنگز آئی ہوئی ہیں کہ بھئی تمہارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے, تمہارا کردار کیسا ہونا چاہیے, تمہاری پریکٹسز کیا کیا ہونی چاہیے. آپ چیک کریں. بس پہلا کام کیا کریں,
شب قدر کے اندر اپنے بارے میں سوچیں، دیکھیں بھائی وہ جو قرآن کریم نے کہا تھا وہ میرے اوپر آ رہا ہے نہیں آ رہا. اچھا اب شروع کہاں سے کریں؟ میں معمولاً کوشش یہ کرتا ہوں ایسی جگہ تک لے جاؤں جہاں آدمی کو بالکل 2 اور 2 4 کی طرح پتا ہو بھائی مجھے کرنا کیا ہے. آپ کیا کریں، آپ انہی چند دنوں کے اندر قرآن کا کوئی ایک ٹائٹل لے لیں کہ یہ میں نے اپنے اندر لانا ہے. قرآن کی دیا ہوا کوئی ایک حکم لے لیں اور کہیں بھائی یہ حکم میرے اندر نہیں تھا، آج تک میں نہیں کر رہا تھا، آج سے میں کروں گا. کوئی ایک صفت لے لیں تو خدا کو پسند ہے. آپ کو یاد ہوگا میں نے استغفار پہ اصرار کیا، روزانہ 70 دفعہ استغفار کریں. سحر کے وقت استغفار کو قرآن کریم لکھتا ہے یستغفرون بالاسحار، سحر کے وقت خدا کے سامنے استغفار کرتے ہیں. سحر کے وقت نہیں کر سکے بعد میں کر لیں. استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اللہ کے حضور استغفار کرو پھر پلٹ کے اس کی طرف آؤ. یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان کو تمہارے لیے گردش میں لے آئے گا. یزدکم قوتا الی قوتکم، تمہاری قوتوں میں طاقتوں میں اضافہ کر دے گا. یمددکم، ایک اور جگہ پہ فرماتا ہے یمددکم باموال و بنین، مال اور اولاد سے تمہاری نصرت کرے گا. استغفار کرو بھائی، اتنے وعدے خدا کر رہا ہے. تو آپ نے کیا کیا، ایک پوائنٹ پکڑ لیا کہ بھائی چلو اب تک زندگی میں کیا تھا نہیں کیا تھا، آج سے قرآن کریم پہ تمسک کرتا ہوں. ایک پوائنٹ کم سے کم اٹھا لیا، استغفار کرنے والا بنوں گا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والا بنوں گا. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں نا، اگر جو ہم نے 10 دن یہاں پہ محنت کی ہو نا اور آپ میں سے چند لوگوں نے ایک پوائنٹ پکڑ لیا اور اس کو اپنی زندگی میں اختیار کر لیا، سمجھنے معاملہ ہو گیا. یہی ہوتا ہے. مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ 8th یا 9th کلاس میں کہیں پڑھا رہا تھا ایک بچے، میں معمولاً نہیں کرتا تھا، جب سال کا شروع ہوتا تھا تو پہلے دن سلیبس سے نہیں پڑھاتا تھا. اسکول میں پڑھاتا تھا میں ایک زمانے میں، تو میں سلیبس سے نہیں پڑھاتا تھا. پہلے دن پہلی کلاس جو سال کی ہوتی تھی اس میں بچوں کو اخلاقیات سکھاتا تھا. کہتا تھا دیکھو بھائی ہم تم 2 سال چلیں گے، پہلے دن یہ طے کر لیں تمہیں کیا کرنا چاہیے. تو میں ان کو کہتا تھا دیکھو رات کو سونے سے پہلے وضو کرو. تو ایک بچے نے ہاتھ کھڑا کیا، کہنے لگا سر میں 3 سال سے کر رہا ہوں. میں نے کہا ماشاء اللہ بھائی تمہیں کیسے یہ توفیق نصیب ہوئی، تم 3 سال سے ہر رات سونے سے. کہنے لگا سر ایک دفعہ آپ کلاس 6 میں آئے تھے، آپ نے ایسی باتیں کی، میں نے وہیں سے پکڑ لیا. اللہ اکبر. بھائی میں کسی کلاس میں فکسچر کے طور پہ گیا تھا، اس کی کلاس خالی تھی، تو پرنسپل نے کہہ دیا، ہیڈ سر نے کہہ دیا بھائی آپ سر وہاں پہ 15 منٹ کے لیے کھڑے ہو جائیے، وہ نیا ٹیچر آ رہا ہے کوئی. تو میں 15 منٹ کے لیے کھڑا ہوا، میں نے ایسے بیٹھے بیٹھے وہاں پہ 15 منٹ میں کچھ باتیں کی. ایک بچے نے پکڑ لیا 3 سال سے عمل کر رہا ہے. اللہ کیا پتہ ہے صدقہ جاریہ کسی کہتے ہیں. مثلاً عین ممکن ہے آپ نے پکڑ لیا کہ بھائی میں استغفار کروں گا، آپ کا بچہ آیا اس نے کہا بھائی میں اپنے باپ سے کچھ سیکھوں یا نہیں سیکھوں، ایک بات تو سیکھ لوں گا، استغفار کرنا چاہیے. کیا پتہ کہاں پہنچ جائے معاملہ. کیا پتہ آپ قیامت کے دن کھڑے ہو، خدا کہے تو نے ایک کام زندگی میں بہت اچھا کیا، مجھے یہ پسند آیا، معاملہ ختم. تو استغفار تو ایسا کر سکتا ہے. تو عزیزان محترم یہ ایک کام ہو گیا. اب دوسرا چلیے یہ تو تمسک ہو گیا، میں قرآن کریم پہ بات کرتے ہوئے اتنا وقت نکال دیا اور میں ہر وقت گھڑی دیکھتا رہتا ہوں کہ کتنے منٹ رہ گئے. تو اب 10 منٹ رہ گئے، مجھے جلدی سے ختم کرنا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اور مجھے اطرت کے اوپر بھی بات کرنی ہے کہ بھئی یہ جو ہم سے کہا کہ آپ تمسک کریں، قرآن کریم پہ تمسک کریں، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اطرت پہ تمسک کیسے کریں. جو امیر المومنین کے زمانے میں تھا اس کے لیے تو تمسک کسی حد تک آسان تھا، جو مولا کہہ رہے ہیں وہ کر لو، معاملہ ختم. ابھی کہہ رہے ہیں جنگ لڑو تو جنگ لڑ لو، کہتے ہیں نہیں لڑو تو نہیں لڑو. ان سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم. جس سے آپ کہیں گے صلح کرو میں صلح کر لوں گا، جس سے آپ کہیں گے جنگ کرو میں جنگ کر لوں گا، معاملہ ختم. ان کے ظہور میں تو بہت ہی آسان ہے. اب میں غیبت کے دور میں بیٹھا ہوں، مولا امیر المومنین کی ذات مقدس سے جن کا میں چاہنے والا ہوں 1400 سال دور ہوں. میں کیا کروں، میں کیسے ان پہ تمسک کروں. اچھا ایک اور بات بھی کہوں، تمسک کہا ہے، ٹچ کرنا نہیں کہا. عربی بہت وسیع زبان ہے، اردو زبان بہت اس معاملے میں عربی کے مقابلے میں تھوڑی سی دبتی ہوئی زبان ہے. مثال کے طور پر پھر بھی اردو میں اتنی جان ہے کہ یہ تمسک سمجھا دے گی.
مثلا اگر میں نے اس ممبر کی اس لکڑی کے اوپر ہاتھ یوں رکھا ہوا ہے، یوں ہاتھ پھیر رہا ہوں، یہ تمسک ہے؟ آیا میں اس کو عربی میں تمسک کہوں گا؟ تو میں کہوں گا بھائی یہ تو لمس کرنا ہے، ہاتھ لگانا ہے، لیکن یہ تمسک نہیں ہے۔ اچھا فرض کر لیجئے میں نے کیا کیا، میں ایسے اس کے اوپر ٹیک لگا کے کھڑا ہو گیا۔ اب دیکھیے میں یہاں پہ ٹیک لگائی ہوئی ہے، اس ہاتھ کو یہاں پہ رکھا ہوا ہے، لیکن اگر یہ نہ ہو تو کیا میں گر جاؤں گا؟ نہیں۔ تو کیا یہ تمسک ہو گیا؟ یہ تمسک ہے؟ نہیں، یہ بھی تمسک نہیں۔ تمسک کس قسم کا لیں گے؟ کس کو میں تمسک کہوں گا؟ تو میں ایک عجیب سی مثال دیتا ہوں، پتہ نہیں آپ لوگ پاکستان میں رہے نہیں ہوں گے یا افغانستان میں اتنا آپ نے شاید سفر نہ کیا ہو۔ میں نے جب میں پاکستان آیا تھا 96 میں ایران کے بعد، تو میں بہت بسوں میں سفر کیا تھا، تقریباً 8-9 سال ہر روز 3 گھنٹے بسوں میں سفر کرتا تھا۔ تو وہ جو بسوں میں سفر کرتا تھا تو اس میں مجھے بہت اچھی طرح پتہ ہے بسیں بھری ہوئی ہوتی تھیں، تو بعض اوقات بڑے ٹرکس کرنے پڑ جاتے تھے۔ تو وہ جو بسوں کے باہر ڈنڈا لگا ہوتا تھا، اس کو ڈنڈے کو پکڑ کے اس کا جو فٹ سٹینڈ ہوتا تھا اس کے اوپر کھڑا ہونا پڑتا تھا۔ اچھا آپ فرض کرو کوئی آدمی ایسے پکڑا کھڑا ہے، اس نے اوپر سے کوئی ڈنڈا پکڑا ہوا ہے اور نیچے وہ جو پاؤں اس نے رکھا ہوا ہے وہ نیچے سے ٹوٹ گیا۔ اب وہ کیا کرے گا؟ وہ جو ڈنڈا ہے اس سے لٹک جائے گا، اور یہ ڈنڈا جو اس سے لٹک گیا ہے اگر اس کا ہاتھ چھوٹ گیا تو کیا ہوگا؟ فارغ ہو گیا یہ۔ تو یہ ڈنڈے کو مضبوطی سے پکڑے گا یا ہلکے سے پکڑے گا؟ جتنا اس کو جان عزیز ہے اتنی مضبوطی سے پکڑے گا۔ جس کو اپنی جان عزیز ہے، جتنا اس کو اپنی جان عزیز ہے اتنی مضبوطی سے پکڑے گا یہ۔ اس کو کہتے ہیں تمسک، اس کو کہتے ہیں تمسک۔ میں اہل بیت کو اتنی مضبوطی سے پکڑوں کہ مجھے یہ ڈر ہو کہ اگر ذرا سا بھی ہاتھ ڈھیلا ہو گیا نا تو میں مارا گیا۔ اس کو کہتے ہیں تمسک۔ نام مرتضیٰ رکھنا کافی نہیں ہے، اس سے تمسک نہیں آئے گا۔ میں نے نام مرتضیٰ رکھ دیا، وہ بھی میں نے نہیں رکھا، میرے اجداد نے، میرے والدین نے میرے اوپر رحم کیا تو میرا نام رکھ دیا۔ ٹیڑھا میڑھا کوئی نام رکھ دیتے تو میں کیا کر لیتا؟ لیکن نام رکھنا تمسک نہیں ہے، یہ بہت چھوٹی سی بات ہے۔ ان کی خوشی میں خوش ہوں، ان کے غم میں غمگین ہوں، یہ اچھی بات ہے، لیکن تمسک کے لیے اتنا کافی نہیں ہے۔ تمسک کسے کہتے ہیں؟ ایسا ان کو پکڑوں کہ اگر چھوٹ گیا تو میں مر گیا، ایسا پکڑوں، پوری توجہ انہی کی طرف، پورا اعتماد انہی کی طرف، پورا سکون انہی کی طرف کہ مولا آپ ہی ہیں، آپ کے ہاتھ میں، آپ کے پیچھے زندگی گزارنی ہے۔ جو آپ کہیں گے وہ کریں گے، جس سے منع کریں گے اس سے باز آئیں گے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جو اللہ کا رسول تمہیں دے وہ لے لو، جس سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔ اس کو ہم تمسک کہتے ہیں۔ تو اب میں مولا امیر المومنین سے کیسے تمسک کروں؟ میں کہوں گا مولا جو آپ کو پسند ہے میں وہ کروں گا، اور جو پسند نہیں ہے وہ نہیں کروں گا۔ یہ آپ کا تمسک ہوگا۔ عزیزان محترم، ہم اور آپ انتہائی خوش قسمت ہیں کہ خدا متعال نے ہمیں امیر المومنین جیسی شخصیت دی۔ خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ اگر در علی پہ نہ ہوتے، نہیں معلوم کس جاہل اور کس بدبخت کے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہم اور آپ۔ ہمیں امیر المومنین کا در نصیب کر دیا خدا نے تعالیٰ۔ یہ جو خدا نے ہمیں نسبت امیر المومنین سے دلائی ہے، میں اس کے اوپر بات اب نہیں کر پاؤں گا وقت کی تنگی کی وجہ سے۔ نسبت کا احترام کرنا پڑتا ہے، نسبت کا احترام کرنا پڑتا ہے۔ میرا باپ اگر اس سوسائٹی میں رسپیکٹ رکھتا ہو نا، احترام رکھتا ہو، اور میں کوئی غلط کام کروں تو تم لوگ مجھ سے کہیں گے تمہیں اپنی پرواہ تو نہیں تھی، اپنے باپ کی تو پرواہ کرو، اس کو دیکھ کے اچھا کام کر لو۔ تو میں آپ سے کہوں گا یہ جو اللہ نے ہمیں امیر المومنین سے نسبت دی ہے نا، ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے کہ ہم امیر المومنین سے منسوب ہوئے ہیں۔ امیر المومنین کے نام کا احترام ہونا چاہیے۔ جو امیر المومنین کو پسند ہو وہ کر ڈالیں، جو پسند نہیں ہے اس سے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کریں، یہ حق ہو۔ اور کتنی عظیم الشان شخصیت ہے، 1400 سال ہو گئے، 1400 سال سے اوپر ہو گئے، جس کا دشمن نہیں ہو کوئی اور اس کی تعریف ہو رہی ہو تو کارنامہ نہیں ہے، بھئی اس کا دشمن ہی نہیں ہے کوئی، سب اس کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ جس کے دشمن ایسے ہوں کہ اس کی قبر کو بھی کھودنا چاہتے ہیں،
پھر بھی اس کی تعریف ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے اس میں کچھ ہے، ورنہ کیوں تعریف ہو رہی ہے؟ ان کے دشمن ایسے تھے جو ان کی قبر تک کو کھود کر بے احترامی کرنا چاہ رہے تھے۔ 100 سال تک امیر المومنین کی قبر چھپی رہی ہے۔ ہارون رشید کے زمانے کے اندر قبر امیر المومنین ظاہر ہوئی، اس وقت تک چھپی ہوئی تھی۔ اتنے ان کے سخت دشمن موجود تھے، لیکن امیر المومنین کے کردار کے اوپر 1400 سال میں کوئی حرف نہیں آتا۔ یہ ان کی شخصیت۔ اور اگر مجھ سے کوئی پوچھے نا بھائی امیر المومنین کی شخصیت میں اتنے کمال ہیں، اتنے کمال ہیں، کیا کوئی کمالات امیر المومنین کو بیان کر سکتا ہے؟ تو عزیزان، میں نے پتہ نہیں کتنی دفعہ بڑے بڑے مجتہدین مراجع تقلید کو امیر المومنین کی شخصیت کے لیے ایک جملہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی ان کے بارے میں کچھ بیان کرنا ہمارے بس سے باہر ہے، کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی آپ ایک پہلو لے آؤ، اس ایک پہلو پہ آپ گفتگو کر لیں گے، سینکڑوں پہلو اس کے مقابلے میں ہوں گے جس کو آپ ٹچ ہی نہیں کر پائیں گے، اور آپ پھر پشیمان رہ جائیں گے کہ بھئی یہ جو میں نے کیا ہے یہ ایک حصہ بیان کیا۔ اور امیر المومنین کی اوصاف کو بیان کرنے کے لیے لوگ ایک جملہ استعمال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جامع الازداد۔ کچھ صفتیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی ایک میں ہوتی ہیں، لیکن اس کے مقابلے کی دوسری صفت اس میں نہیں ہوتی، وہ کسی اور میں ہوتی ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص بہت جنگجو ہوتا ہے، جنگوں کا ماہر ہوتا ہے، تو کیا بہت رحم دل بھی ہوتا ہے؟ جس کی جنگوں میں شمشیر تیز چلتی ہے، جو جنگوں کا کمانڈر ہوتا ہے، پھر رحم دل نہیں ہوتا۔ اچھا، جو بہت بڑا سیاستدان ہوتا ہے، کیا وہ اتنا ہی بڑا عبادت گزار ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ جو سیاستوں میں چلا جاتا ہے، پھر وہ عبادتوں میں نہیں جاتا۔ جو عبادتوں کا ہوتا ہے، ریاضتوں کا ہوتا ہے، زاہد ہوتا ہے، وہ پھر سیاستدان نہیں بنتا۔ تو جنگجو رحم دل نہیں ہوتا، سیاستدان عبادت گزار نہیں ہوتا۔ اچھا، جو بہت بڑا عالم ہوتا ہے، کیا وہ فوجی کمانڈر بنتا ہے؟ جس کا علم زیادہ ہوتا ہے وہ پھر یہ جنگوں اور ان معرکوں کے اندر نہیں جاتا۔ یہ سب امیر المومنین کے اندر جمع ہو رہا، سب کا سب جمع ہو رہا۔ اور جنگوں کا یہ عالم ہے کہ جب وہ جنگ کرتے ہیں تو ایک ایک حملے کے اندر 150 200 لوگوں کی سروں کو جدا کر دیتے ہیں۔ اور رحم دلی کا یہ عالم ہے کہ ایک یتیم بچے کو دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں۔ یہ ہے جامعۃ الازداد۔ امیر المومنین کے سامنے کچھ بچے لائے گئے، یتیم تھے، یتیم بچے امیر المومنین کے سامنے لائے گئے۔ امیر المومنین کی خلافت ظاہری کا دور تھا، گویا خلافت کے منصب کے اوپر فائز تھے، تشریف فرما تھے۔ یتیم بچے لائے گئے تو مولا امیر المومنین نے یتیموں کو دیکھا اور کوئی مذاق کیا تاکہ یتیم بچے خوش ہو جائیں۔ یتیم بچے بیچارے بڑے پریشان تھے، ان کی سمجھ میں ہی نہیں آیا مذاق۔ تو امیر المومنین نے ایک اور مذاق کیا تاکہ یتیموں کا دل تھوڑا سا خوش ہو جائے۔ وہ نہیں سمجھ سکے، ایک دوسرے کی طرف دیکھا انہوں نے، لیکن پریشان بہت زیادہ تھے۔ تو امیر المومنین نے ایک عجیب کام کیا۔ امیر المومنین نے دونوں ہاتھ سامنے رکھے اور بکری کی جیسے آواز نکالتے ہیں، بکری کی آواز نکالتے ہیں۔ تو یتیم توقع نہیں کر رہے تھے کہ جس حاکم سے ملنے گئے ہیں وہ یہ کرے۔ تو جیسے امیر المومنین نے یہ کیا، یتیم بچے ہنسنے لگے۔ یتیم بچے ہنسے تو امیر المومنین نے ایک اور دفعہ آواز نکالی۔ کوئی نزدیک بیٹھا تھا، مثلا شاید عبداللہ بن عباس، انہوں نے امیر المومنین کو کہا کہ مولا، آپ ایسی جگہ پہ ہیں جہاں آپ خلافت پہ ہیں، آپ تھوڑا سا خیال کر لیں۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ اے عبداللہ، مثلا یہ جملہ ارشاد فرمایا، اس وقت یتیموں کا دل خوش کرنا علی کے لیے تمہاری خلافت سے زیادہ ہے۔ یتیم کا دل خوش کرنا تمہاری خلافت سے زیادہ ہے۔ تمہاری خلافت کیا ہے ہمارے ساتھ؟ یتیم کا دل۔ کسی بیوہ کے گھر پہ تشریف لے گئے اور اس بیوہ نے کہا کہ بھئی میرا شوہر صفین میں مر گیا، میرا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ علی کے پاس کیوں نہیں گئی تھی؟ کہنے لگی میں کیوں جاؤں، وہ خود میرا خیال رکھیں۔
اب امیر المومنین اس بات پر تڑپتے رہے کہ خدا سے کہا خدا بخش دے علی کو. یہ امیر المومنین کے ساتھ. اور میں بس ایک بات سوچتا ہوں اور اس کو مصائب کے طور پہ عرض کروں گا کہ جو پورے کوفہ کے یتیموں کا سنبھالنے والا تھا، جب اس کے یتیم کوفہ میں آئے تو وہ یتیم کہاں تھے پھر؟ مشہور جملہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں جب امیر المومنین کو ضربت لگی تو کوفہ کے یتیم بچے جن کو امیر المومنین سنبھالتے تھے پریشان ہو گئے. انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا تو ان کو بتایا گیا کہ بھئی امیر المومنین کو ضربت لگی ہے، حکیم نے کہا ہے کہ اگر ابلی دودھ پئیں تو شاید شفا ہو جائے گی. تو یوں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کوفہ کے یتیم بچے دودھ کے پیالے لے کر امیر المومنین کے گھر کے سامنے آ گئے کہ بھئی ہمارا اصلی باپ تو یہ ہے. میں کہتا تھا کہ اے یتیموں، تم 20 سال بعد کہاں تھے جب سکینہ یہاں سے پیاسی گزر گئی تھی؟ جب اولاد علی یہاں سے مظلومیت کے عالم میں گزر رہے تھے تم کہاں تھے؟ وہ علی جس نے یتیموں کی پرواہ کی، بیواؤں کی پرواہ کی، اللہ کے دین کے لیے شمشیر چلائی. ایک موقع آیا ام کلثوم کے گھر پر افطار تناول کرنے کے لیے تشریف لائے اور بار بار آسمان کو دیکھ کر ارشاد فرماتے ہیں خدا کی قسم یہی ہو رہا. بی بی ام کلثوم پریشان ہو جاتی ہے کہ کون سی رات ہے. بس ایک موقع کے اوپر ارشاد فرماتے ہیں یہی وہ رات ہے جب علی کی داڑھی کو اس کے خون سے عذاب ہونا ہے. اور بس وہ فجر کا وقت تھا. کل انشاءاللہ مصائب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. وہ فجر کا کون سا وقت تھا جب ابن ملجم کا ایک وار ہوا اور آسمان سے ندا آئی تحتمت واللہ ارکان الہدا، ہدایت کے ستون منہدم ہو گئے. جس کو خدا نے ہدایت کے لیے بھیجا تھا علی ابن ابی طالب اللہ کی بارگاہ کی طرف روانہ ہوئے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مولا امیر المومنین کے راستے پر چلنے کی سعادت نصیب فرما. اس راستے کے اوپر چلتے ہوئے ان کے فرزند کی نصرت کی سعادت نصیب فرما. ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما. ماتم حسین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد کا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف. اور ان کی نصرت کی راہ میں ہم سب کو اپنی جان کی قربانیاں پیش کرنے کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. وقت کے امام کے حضور ان کی جد امجد کی شہادت کی تذکرت پیش کرنے کے لیے اور اس مقدس خاندان کے حضور ادائے احترام کے لیے شب قدر کی مناسبت سے قرآن کریم کے فہم و شعور کے اضافے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جو بھی طریقہ کار ممکن تھا اس طریقہ کار کو اختیار کیا اور انسانوں کو ہدایت نازل فرمائی ہے. ہمارے پاس اصول کافی کے اندر
جو ابتدائی ترین روایات موجود ہیں وہ حجت کے نام پر ہیں کہ خدا تعالیٰ جن دلیلوں کو انسانوں کے سامنے بھیجتا ہے اس کو ہم حجت تعبیر کرتے ہیں. تو ایک حجت اللہ کی طرف سے حجت ظاہری ہوتی ہے اور ایک حجت باطنی ہوتی ہے. حجت ظاہری یہ ہے کہ خدا نبی بھیجتا ہے، خدا امام بھیجتا ہے، اور حجت باطنی یہ ہے کہ اس نے ہماری ضمیر کے اندر بہت ساری چیزوں کی فہم و شعور کو قرار دے دیا ہوتا ہے، ہم ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں. تو اگر کہیں ایسا ہو کہ کسی انسان کو کسی نبی کا نام سننے کو نہ ملے، کسی امام کا نام سننے کو نہ ملے، صرف اتنا کرے کہ اپنی فطرت سے سوال کرتا رہے، تو وہ انسان بھی یقیناً خدا تعالیٰ کی طرف ہدایت پا جائے گا. خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے الہام کر دیا ہے نفس کو کہ فسق و فجور کیا ہوتا ہے اور تقوی اور پرہیزگاری کیا ہوتی ہے. اس کو ہم حجت باطنی تعبیر کرتے ہیں. اور ایک خدا کی طرف سے حجت ظاہری آتی ہے. پھر جو خدا تعالیٰ کی طرف سے حجت آتی ہے، ایک حجت کا حصہ پیغام کا ٹیکسٹ کی صورت والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد وعلی محمد. مولا امیر المومنین کی شہادت کے ایام سے میں اور آپ نزدیک ہو رہے ہیں، اور دو روایات کے مطابق جو اس وقت ماہ مبارک رمضان کے آغاز کے سلسلے میں یہاں پر موجود ہیں، اب مولا امیر المومنین کی ضربت کی شب قرار پاتی ہے ایک قول کے مطابق. اس موقع پر اللہ کے حضور اس بات کے شکرانے کے لیے کہ اس نے ہمیں امیر المومنین کے چاہنے والوں میں سے قرار دیا، مولا امیر المومنین کے منصب امامت کو سمجھنے والوں میں سے قرار دیا، اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مولا امیر المومنین کے فرزند کی نصرت کرنے والوں میں بھی خدا ہمیں قرار فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس پر ایک مجلس شروع کریں. ایک سورہ فاتحہ تمام مومنین و مومنات کے ارواح کے لیے، بالاخص وہ لوگ کہ جو پچھلے سال مولا امیر المومنین کی شہادت کی مجالس کے اندر شریک تھے، اب دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. آپ کے ہمارے مرحومین علماء ورفا فقہا جنہوں نے مکتب اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خدمت کی، ان سب کی ارواح کی بلندی کے لیے ایک سورہ فاتحہ تلاوت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.